قوم اس لیے زوال پذیر ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کی زندگی سے دور ہو چکی ہیں۔ علمی اعتبار سے بھی مسلمان کمزور، اخلاقی اعتبار سے بھی کمزور، معاشی اعتبار سے بھی کمزور اور فکری اعتبار سے بھی کمزور ہے، جس کی بنیاد پر یہ قوم زوال پذیر ہے۔ لیکن آج ایک نئے باب کا اضافہ میں کر دوں کہ ہماری قوم کی تباہی کا سبب یا تباہی کے اسباب صرف یہی نہیں ہیں، بلکہ ہماری قوم کی تباہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اسراف کے شکار ہو گئے اور ہم نے میانہ روی کو چھوڑ دیا۔ میں چاہوں گا کہ جتنی دیر آپ کے درمیان میں کچھ معروضات پیش کروں، مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ گفتگو کو اس نیت سے سماعت فرمائیں کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ اگر نصیحت آپ کو نفع نہیں پہنچا رہی، یا نصیحت پر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، یا نصیحت کے مطابق زندگی گزارنے کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہو رہا، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب رہوں گا کہ کسی حد تک ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ میں کوئی اپنے گھر کی بات نہیں، جتنی بھی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا وہ ساری باتیں یا تو قرآن سے ہوں گی یا انشاءاللہ حدیث سے ہوں گی، تاکہ آپ قرآن و احادیث کے ذریعے کی جانے والی نصیحتوں کو اپنے دل میں جگہ دے سکیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں۔ یہاں ایک بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے ایک خطیب کے خطاب کو سننے کی غرض سے نکل رہے تھے، اور نکلنے سے پہلے اپنی والدہ سے انہوں نے عرض کیا کہ ماں، شہر میں ایک بہت بڑے خطیب تشریف لائے ہیں اور میں اس خطیب کے خطاب کو سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے برجستہ سوال پوچھا، بیٹے خطیب کا خطاب سن کر کیا کرو گے؟ کہا ماں، میں نے سنا ہے وہ بہت بڑے خطیب ہیں۔ تو ماں نے فرمایا بیٹے سنو، میں اس خطیب کے خطاب کو سننے سے پہلے تمہاری نیت کو درست کر دوں۔ بیٹا تم اس نیت سے تقریر سننے کے لیے جاؤ کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں وہاں بتائی جائیں گی تم اس پر عمل کرو گے، ورنہ ہوگا یہ کہ جان کر کے بھی عمل نہ کرنے کا گناہ تمہارے سر پر مزید ہو جائے گا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آج یہ جمع غفیر جو یہاں پر موجود ہے، اپنا من بنائیں، اپنی سوچ بنائیں، اپنی فکر بنائیں کہ یہاں سے جو پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے گا ان پیغام پر عمل بھی کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں ہی ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جسے امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یہ سارے نبیوں کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ امت ہے، بہترین امت ہے، اور اس بہترین اور افضل و اعلیٰ امت کے ہونے کی خبر خود پروردگار جل جلالہ نے عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وسط کے معنی درمیان کے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں جو درمیانی چیز ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین کام درمیانی کام ہوا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان تباہی اور بربادی کے دہانے پر جو پہنچا ہوا ہے، اس کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان کہیں گیا تو بہت زیادہ گیا، کہیں رکا تو بہت زیادہ رک گیا، درمیان کے پہلو کی طرف اس نے توجہ نہیں دی۔ میں اس کے حوالے سے قرآنی بہت ساری آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے آج کروں گا، تاکہ آج آپ یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اس طریقے سے سینے میں اتار کر کے جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس پر عمل کرنے کے بعد اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور اپنی آخرت بھی سنوار لیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں جو چیز درمیان میں ہوتی ہے اس کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی کے 3 ادوار کے حوالے سے غور کریں۔ شاید کہ بہت سارے تیسرے دور کے اندر داخل نہیں ہوئے اور بہت ساروں کا پہلا دور بھی گزر چکا ہے، لیکن اس وقت جس دور سے اتنا بڑا مجمع گزر رہا ہے وہ جوانی کا دور ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی زندگی کے 3 دور ہوا کرتے ہیں، 3 ادوار ہوا کرتے ہیں، ایک بچپنا، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ لیکن اب آپ دیکھیں بچپنے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں اور بڑھاپے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں، اور پھر جوانی کو دیکھیں
تو یہ جوانی درمیانی ہماری عمر ہے، یہ جوانی درمیان میں آتی ہے، بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جوانی ہے. اور یاد رکھیں اگر کسی نے اپنی جوانی سنوار لی اس نے اپنی زندگی سنوار لی، کسی نے اپنی جوانی برباد کر دی اس نے اپنی زندگی برباد کر دی. آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے نزدیک جوانوں کا بڑا اونچا مقام ہے، جوانوں کا بڑا اونچا درجہ ہے، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری قوم کا جوان جس کی عمر کو تعلیمی کام کے اندر گزارنا چاہیے، تعمیری کام میں گزارنا چاہیے، فلاحی کام کے اندر گزارنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا جوان آج علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پسماندگی کا شکار نظر آتا ہے. آئیے جوانوں، میں تمہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات جوانوں سے متعلق بتاؤں کہ جوان کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے اس کا مقام اس بوڑھے کے بڑھاپے میں عبادت کرنے والے کے مقابلے میں ویسا ہی ہے جیسا رسولوں کا مقام امتیوں کے اوپر ہوا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے، جوانوں کی بڑی قدر و قیمت ہے. اور آج تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جس قوم کا جوان سنبھل جاتا ہے اس قوم کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے. یہی وہ عمر ہے جس عمر کے اندر اگر آپ نے علم انویسٹ کیا، جس عمر کے اندر آپ نے اخلاق اپنے سنوار لیے، جس عمر کے اندر آپ نے اپنی عادتیں سنوار لی، تو یاد رکھیں آپ کی نسلوں کی عادتیں بھی سنور جائیں گی اور ان کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا. میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، جو ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے، جو باپ پڑھا لکھا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی جوانی تعلیم میں گزاری ہوتی ہے، اخلاق سنوارنے کے اندر گزاری ہوتی ہے، عبادت و ریاضت میں گزاری ہوتی ہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی نسل جو ہے جاہل رہ جائے، ان کی نسل آوارہ گردی کے شکار ہو جائے، بلکہ ماں بھی محنت کرتی ہے، باپ بھی محنت کرتا ہے. کبھی اخلاق منتقل کیے جاتے ہیں، کبھی عادتیں منتقل کی جاتی ہیں، کبھی علم منتقل کیا جاتا ہے، نتیجتاً ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو باپ خود گٹکھا کھا رہا ہو، جو باپ خود شراب پی رہا ہو، جو باپ خود جوانی کے عالم کے اندر ڈرگز استعمال کر رہا ہو، بھلا اس کی نسلوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اس کی نسلوں کے سنورنے کے حوالے سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایک بیٹا اپنے باپ کو جب سگریٹ پیتے دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیٹا باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا، وہ بیٹا باپ کی عادتوں کو اختیار کرے گا. اور آج کا ماحول تو اتنا بدترین ماحول ہو گیا کہ باپ اور بیٹے مل کر ساتھ میں سگریٹ بھی پیتے ہیں، ساتھ میں پکچر بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں گٹکا اور تمباکو کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. درمیانی عمر ہے جوانی، یہ بہت اہم عمر ہے، چاہے وہ بچے کی ہو یا بچی کی. نوجوان بچہ سنور جائے تو معاشرہ سنور جاتا ہے، نوجوان بچی سنور جائے تو ماحول سنور جایا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا نوجوانوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے. جتنی بھی آپ کو ایڈ ملیں گی وہ سب نوجوانوں سے متعلق ملے گی، کپڑوں سے لے کر، پرفیوم سے لے کر اور کاسمیٹک سے لے کر ہر چیز کے بارے میں جوان کو متاثر کرنے والی چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ اسی طریقے سے دیکھیں، اور یانیت اور بے حیائی اور بے حجابی یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ اس سے جوان متاثر ہو، اور متاثر ہونے کے بعد وہ اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے اور آخرت بھی برباد کر بیٹھے. میں بہت سارے ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جن کی ماں نے اور باپ نے بڑے اپنے بچے کے لیے سپنے دیکھے تھے، اور وہ بچہ ایس ایس سی تک اچھے پرسنٹیج سے کامیاب بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب کالج کے زینے پر قدم رکھتا ہے اور لڑکیوں سے سابقہ پڑھتا ہے تو ساری چیزیں فراموش کر دیتا ہے، اور عیاشی کے دلدل میں ڈوب جانے کے بعد، آوارگی کا شکار ہونے کے بعد ماں کے سپنے بھی برباد اور باپ کے سپنے بھی برباد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جوان بہت اہم سرمایہ ہے. جس قوم کا جوان سنور جائے وہ قوم سنور جایا کرتی ہے. جس قوم کا جوان پاکیزہ بن جائے وہ قوم پاک سوچ کی حامل بن جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل جوانوں کے بارے میں فرماتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو نوجوان ایمان پر راضی ہو گیا، تقدیر پر راضی ہو گیا اور میری دی ہوئی روزی پر قناعت کرتے ہوئے اس سے راضی ہو گیا اور خواہشات نفسانی پر کنٹرول، میری خواہش، میری رضا کی خاطر کیا،
اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس نوجوان کا مقام میرے نزدیک فرشتوں جیسا ہے، فرشتوں جیسا ہے۔ یقیناً آوارگی دعوت دے رہی ہے، عیاشی دعوت دے رہی ہے، بد کرداری دعوت دے رہی ہے، لیکن تھوڑا سا سوچو، یہ بد کرداری کے اگر شکار ہو گئے، نفسانی خواہشات کے شکار ہو گئے، اس سے نہ بچے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیریئر تباہ ہو جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی، اور اگر بچ گئے تو مولا بھی راضی ہوگا، اور مولا اتنا اونچا درجہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہ فرشتوں کے مانند ہے۔ آج ذرا نوجوانوں کو تلاش کر لو، نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھا جائے تو ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور تاریخ اٹھا کر نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لو۔ یہ غزوہ احد ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دشمنوں نے زخمی کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے لہو نکلنے لگا۔ حضرت مالک بن سنان جو نوجوان صحابی تھے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جب لہو کو نکلتے دیکھا، فوراً اپنا منہ ادھر لے گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، چہرے مبارک سے نکلنے والے خون کو انہوں نے چوس لیا، اور جب چوس لیا تو اب خیال پیدا ہوا، اس نوجوان صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیا کروں اس خون کو؟ اگر زمین پر پھینکوں گا تو مصطفیٰ پیارے کے خون پر کسی کا پیر پڑ جائے گا تو میرے آقا کی خون کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے وہ خون چوس لیا اور پی گئے، پورا خون پی گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کی خبر ملی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس کسی کے جسم میں میرا خون دیکھنا چاہتے ہو تم مالک بن سنان کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، اس کے خون سے میرا خون مل چکا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ارشاد ان کے کانوں تک پہنچا تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ پیارے کی محبت کے اندر، بالکل وارفتگی کے اندر، عقیدت کے اندر، محبت کے اندر اس طرح سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے کہ جام شہادت انہوں نے نوش فرما لیا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، نوجوانوں تم اپنی زندگی کے بارے میں غور کرو، ذرا جوانوں کے بارے میں دیکھو کہ تاریخ میں کیسے کیسے نوجوان گزرے ہیں اور انہوں نے اپنی جوانی کو کس راستے پر ڈالا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب مائیں اپنے بچوں کو جوان صحابہ کی داستانیں سناتی اور جب باپ اپنے بچوں کے سامنے مصطفیٰ پیارے کی جوانی کا تذکرہ کرتے تو بچوں کے اندر ایسا جوان بننے کا جذبہ پیدا ہوتا، لیکن جب مائیں اپنے بچوں کو ہیرو کی داستان سنائے، باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پکچر دکھائے تو بچے ڈانسر تو پیدا ہو سکتے ہیں، بااخلاق تیار نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا مسلم علاقہ، مانا ہوا علاقہ، اکثریتی علاقہ، بڑی تعداد میں بسنے والے یہاں کے مسلمان، ذرا اپنی آئیڈینٹی دیکھو، ذرا اپنی پہچان دیکھو۔ میں نے ابھی سید علی بھائی صاحب قبلہ کے ساتھ تھوڑی دیر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنی ایک چھوٹی سی فکر پیش کی۔ میں نے کہا یہ ممبرا اور نیو ممبئی دونوں کو دیکھ لو، دونوں کا وجود عمل میں آیا ہے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے دونوں کا۔ جب نیو ممبئی بنا اسی کے قریب قریب ممبرا اور کوسا بنا، یا ممبرا یا کوسا بنا اس کے بعد نیو ممبئی بنا۔ لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ذرا ممبرا بھی جا کر کے دیکھ لو، یعنی یہاں کا حال بھی دیکھ لو، راستے بھی دیکھ لو، بلڈنگیں بھی دیکھ لو، گلیاں بھی دیکھ لو، رہنے والوں کو بھی دیکھ لو، اور ذرا نیو ممبئی جا کر کے دیکھ لو تو آپ کا ضمیر کہے گا جیسے نیو ممبئی پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے فورین میں آ گئے، اور یہاں کا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہاں کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور میرا اپنا تجزیہ میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ ہوٹل اگر کسی علاقے میں نظر آئیں گی تو وہ مسلم علاقہ، اور صرف ہوٹل ہی نہیں، سب سے زیادہ کیمسٹ بھی آپ کو مسلم محلے میں نظر آئے گی، اور سب سے زیادہ ڈاکٹر بھی آپ کو، اور ڈسپنسری بھی اور کلینک بھی آپ کو مسلم محلے میں نظر آئے گی۔ ایک دور تھا ہمارے علاقوں کا کہ ہمارے علاقوں میں لائبریریاں نظر آتی تھیں، ہمارے علاقوں میں کتاب پڑھنے والوں کا ذوق و شوق نظر آتا تھا، ہمارے علاقوں میں صفائی نظر آتی تھی، ہمارے علاقوں میں رہنے والوں کو جینے کا سلیقہ آ جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے علاقے اور ان علاقوں میں بسنے والے نوجوانوں کی پوزیشن
العیاذ باللہ ہمارے ہی محلے میں رہنے والا بچہ اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ ہمارے قریب بیٹھنا یا محلے میں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ کہیں میری نسل تباہ نہ ہو جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو ہمارے محلوں میں داخل نہیں کی گئیں، اور وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو داخل کی گئیں اور وہ برائیوں کو مسلمانوں نے قبول نہ کیا ہو؟ ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے تھا؟ کبھی خیال ہے آپ کو؟ کبھی قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی آپ نے؟ ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے؟ تو ہمیں تو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دے اسے قبول کر لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ حضور جس سے روکتے ہیں ہم وہ کرتے نظر آتے ہیں، اور جو کچھ حضور نے دیا اسے قبول کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے جوانی برائیوں میں گزار دی، میں نے اس وقت توجہ نہیں دی، میں نے اپنی جوانی کو خراب کر دی، میں غلط راستے کا مسافر ہو گیا اور میرے دامن پر گناہوں کے بہت سارے دھبے لگ گئے۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جوان ہو نا، جوان ہو اور ہو بھی گنہگار، جوان بھی ہو اور ہو بھی گنہگار، اور پھر بھی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے آقا کی حدیث مبارکہ دل و دماغ کے اندر محفوظ کر کے آج اس چیز کا عہد کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو جوان توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اگر جوانی داغدار ہو چکی ہے اور پھر بھی تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو آج کے سپر ور سنی اجتماع میں اپنی برائیوں سے رشتہ توڑو، چاہے نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو۔ اگر جوانی داغدار ہو چکی ہے تو گھبراؤ نہیں، ہو چکا جو ہونا تھا، اب بھی میرے کریم نے دروازہ کھولے رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب کوئی پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف تو میرا مولا اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ آ جاؤ اس کی طرف، آئندہ گناہ نہ کرنے کے عہد سے آ جاؤ، معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنانے کی غرض سے آ جاؤ، ممبرا کو ایسا ماحول دو کہ یہاں آ کر بسنے والوں کی زندگیوں کے اندر اسلام چھلکتا ہوا نظر آئے۔ میں آپ کو بتاؤں، ذرا اپنے علاقوں کی زمین کی قیمت دیکھو، اپنے علاقوں کے فلیٹ کی قیمت دیکھو، اپنے علاقوں کے سٹینڈرڈ کو دیکھو، اور ذرا دوسرے علاقوں کا جائزہ لو۔ ہم اتنے سستے ہو گئے، ہمارا محلہ اتنا سستا ہو گیا، ہم جہاں بسیں وہاں کی زمین کی قیمت بھی گھٹ جائے۔ مسلمانوں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے ہمارا کردار، ہماری لائف سٹائل، ہماری برائیاں، ہماری آوارگیاں، یہ ہماری زمین کی قیمت بھی بڑھنے نہیں دیتی اور ہماری قیمت بھی بڑھنے نہیں دیتی۔ آج تمہیں عہد کرنا ہوگا، آج تمہیں عزم مصمم کرنا ہوگا، آج سب کو مل کر منصوبہ بنانا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے زمین کی قیمت بڑھے یا نہ بڑھے، اللہ کے نزدیک ہماری قیمت بڑھ جائے۔ اس کے لیے سب نے کوشش کرنی ہوگی، سب نے محنت کرنی ہوگی، سب نے عادتوں کو سنوارنا ہوگا، سب نے محلوں کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند بھی ہے، وہ بڑی مفید بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ عقیدے کے اندر بھی چاہتا ہے کہ نہ افراط ہو نہ تفریط۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے عقیدے کے سلسلے میں غلو کیا اور عقیدے کے معاملے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متعلق ایسا عقیدہ بنا لیا کہ بعد اللہ عقیدت میں اتنے آگے نکل گئے کہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے، اور یہودیوں نے انبیاء کو قتل کر دیا۔ لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ نہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بلکہ امام عشق و محبت کے شعر میں عقیدے کی درمیانی کیفیت کا تذکرہ کر دوں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں ایمان کے حوالے سے بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، وہاں بھی درمیان کی پوزیشن، الایمان بین الخوف والرجاء۔ آپ اندازہ لگائیں، ایمان خوف اور امید کے درمیان کو کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں، خوف اور امید یہ کیسے؟ تھوڑا سا سمجھیں، بڑا لطیف نکتہ ہے۔ خوف اور امید
जवानी में अल्लाह से डरो, और जब बुढ़ापे में गुनाह करने के लायक न रहो तो फिर अल्लाह से उम्मीद रखो, फिर अल्लाह से उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे, उसकी रहमत पर भरोसा रखो। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इबादत के मामले के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत से मुताल्लिक जानकारी हासिल करने के लिए 3 लोग उम्महातुल मुमिनीन के दरवाजे पर पहुंचे, दौलत कदे पर पहुंचे, ये जानने के लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से इबादत करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। पहुंचे उम्महातुल मुमिनीन के दौलत कदे पर, और जाने के बाद सवाल पूछते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवत में जो जिंदगी गुजारते हैं उसके बारे में तो किसी हद तक वाकिफियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी औकात को किस तरीके से गुजारते हैं, किस तरह से इबादत करते हैं। अल्लाहु अकबर। उम्महातुल मुमिनीन ने जवाब के अंदर इरशाद फरमाया, रसूल आज़म रोज़ा भी रखते हैं, इफ्तार भी करते हैं, आराम भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना भी खाते हैं और रोजे भी रखते हैं। इसी तरीके से उन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दरमियाना जिंदगी को उन सवाल पूछने वालों के सामने पेश कर दिया। तो तीनों में से एक ने जवाब दिया कि मैं तो जिंदगी भर अभी इबादत छोड़ूंगा ही नहीं, हुजूर तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके लिए तो कोई मामला नहीं है, लेकिन हमें ज्यादा इबादत करनी चाहिए, हम पूरी जिंदगी इबादत में गुजारेंगे। दूसरे ने कहा मैं बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। तीसरे ने कहा मैं मुस्तकिल रोजे रखूंगा। तवज्जो चाहूंगा ये तीनों अमल के बारे में। एक ने कहा बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, औरत के करीब नहीं जाऊंगा। दूसरे ने कहा मैं पूरी जिंदगी रोजे के अंदर गुजारूंगा, और तीसरे ने कहा कि मैं इबादत में अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों की बातें जहां हुजूर थे वहां हुजूर ने सुन ली, जहां हुजूर थे वहां हुजूर ने सुन ली, और फिर हुजूर तशरीफ लाए और उन तीनों से पूछा तुम क्या कह रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, इबादत में एतदाल, तुम क्या कह रहे थे। उन्होंने जवाब में कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ये कह रहा था कि मैं नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा, इबादत के अंदर मुस्तकिल अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। दूसरे ने अपनी कैफियत बता दी, तीसरे ने अपनी कैफियत बता दी, कोई गुनाह के काम की बात नहीं की। अब सुनिए हुजूर क्या फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं रोजे भी रखता हूं और खाना भी खाता हूं, मैं सोता भी हूं और इबादत भी करता हूं, मैं शादी भी किया हूं, बीवी के हुकूक भी अदा करता हूं। और फिर हुजूर ने फरमाया ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरा है ही नहीं। इबादत में भी एतदाल, ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ कर मस्जिद पकड़ लो, ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ करके रोजे के अंदर लग जाओ, नहीं, एतदाल। बीवी को बीवी का हक दो, बच्चों को बच्चों का हक दो, घर वालों को घर वालों का हक दो, तिजारत को तिजारत का हक दो। इसी तरीके से आप देखें जब दुनिया और आखिरत की बात आती है तो यहां भी एतदाल का मामला नजर आता है। आप हर जुम्मा को सुनते होंगे मस्जिद से मुअज्जिन जो है सूरह जुमा का आखिरी रुकू पढ़ता हुआ नजर आता है, और बहुत सारे इमाम भी जुमातुल मुबारका की नमाज के अंदर सूरह जुमा का रुकू पढ़ते हुए नजर आते हैं। क्या है, तवज्जो चाहूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै। मार्केट में हो ना, कारोबार कर रहे हो, तभी तो वज़रुल बै का हुक्म आया। ऐ ईमान वालो, जब मुनादी की आवाज तुम्हारे कानों से टकराए नमाज जुमा के लिए तो दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ, कारोबार छोड़ दो। तवज्जो चाहूंगा, कारोबार छोड़ दो, और कारोबार छोड़कर जाओ कहां, नमाज की तरफ जाओ। जब मुनादी की आवाज तुम्हारे कानों से टकराए छोड़ दो, नमाज की तरफ आ जाओ। लेकिन नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठे मत रहना, नमाज पढ़कर मस्जिद में बैठे मत रहना। फैज़ा कुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। और जब तुम नमाज अदा कर लो तो जमीन पर फैल जाओ और रोजी तलाश करो, यानी दुनिया भी हासिल करो, आखिरत भी हासिल करो, बंदगी भी करो, रोजी भी कमाओ, दोनों चीजों को रखा गया। हमारे यहां इसीलिए रहबानियत है ही नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नहीं बताया गया कारोबार छोड़ो और 4 महीने के लिए निकल जाओ, ये नहीं बताया गया माँ बाप को तड़पता छोड़ो निकल जाओ, नहीं नहीं, तुम माँ बाप की खिदमत भी करो। और माँ बाप की खिदमत की अगर बात आती है तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद जैसे मौके पर भी जब माँ और बाप की बात आती है तो सहाबा से सरकार ने फरमाया
فرمایا ان کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. اور آج لوگ نکل جاتے ہیں 4.5 مہینے کے لیے اور ماں تڑپتی رہتی ہے, بیوی بلکتی رہتی ہے, کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے, تعلیم کا جنازہ نکل جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا, اسلام نے ہمیں درمیانی طریقہ عطا فرمایا ہے. اب آئیے جس چیز کی طرف آج خاص طور پر میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں اور جس چیز کی طرف آپ کی توجہ کو خاص طور پر مبذول کرنا چاہتا ہوں, اگر آج میں اس مقصد کے اندر کامیاب ہو گیا اور یہ بات آپ کے حلق کے اندر اتارنے میں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے بعد آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اور آپ نے اگر اسے قبول کر لیا تو آج کا اجتماع انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا. آپ جانتے ہیں ہماری قوم کا مزاج کیا ہو گیا؟ آج ہماری قوم کا مزاج بڑا عجیب ہے. زندگی اس طریقے سے گزارنا ہے کہ ایسا لگے کوئی شاہی زندگی گزار رہا ہے, بادشاہ جیسی زندگی. اس کو اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, آمدنی 2 روپے کی اور خرچہ 20 روپے کا, اور اس کام کے اندر اخراجات کے سلسلے میں اور وہ بھی فضول خرچی کے سلسلے میں اگر ماحول گھر کا بنانے والا کوئی ہے تو یہ مرد نہیں, یہ عورتیں ہیں. عورتوں کی فیشن ختم نہیں ہوتی. ایک شادی کی تقریب کے اندر جو جوڑا پہن لیا, اب دوسری شادی میں وہ جوڑا پہن کر جانا اپنے لیے توہین سمجھتی ہیں. کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شوہر کی جیب اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی, شوہر کی پوزیشن ہے یا نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ معاشرے کے اندر اگر حرام کاروبار پھیلا ہے اور حرام کی طرف اگر توجہ مبذول ہوئی ہے تو کسی حد تک اگر مردوں کا قصور ہے تو کچھ نہ کچھ فیصد خواتین کا بھی اس کے اندر رول ضرور ہے. ان کی ڈیمانڈ, ان کا تقاضا, آسائش کے سامان کے سلسلے میں ان کی فرمائشیں, ان ساری چیزوں نے ان کو پریشان ضرور کیا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اب آئیے سنیے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن نے رحمان کے بندوں کا تذکرہ کیا, وہ بندے جن کو قرآن نے رحمان کا بندہ کہا, بڑے نیک بندے, ان کی صفات قرآن نے بیان کی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ ان کی صفات قرآن بیان کرتا ہے. اور اس کے بعد جو صفت کا ذکر قرآن نے بیان فرمایا اسے سنو. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. جو رحمان کے بندے ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں نا تو اسراف نہیں کرتے, فضول خرچی نہیں کرتے, اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل خرچ نہیں کرتے بلکہ وہ تنگی بھی نہیں کرتے. نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں, بلکہ درمیان والی راہ وہ اختیار کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا ناحق جگہ پر اپنے مال کو خرچ کرنا یہ ہے اسراف, اس کو کہتے ہیں فضول خرچی. ارے میاں اتنا سمجھ لو اور اچھی طریقے سے سمجھ لو, یہ نہ سمجھنا کہ مال تمہارا ہے جس طرح چاہو تم خرچ کرو, نہیں, بلکہ فرمایا گیا وضو میں جتنی پانی کی ضرورت ہے, وضو میں جتنی پانی کی ضرورت ہے, اگر اس سے زیادہ پانی تم نے خرچ کیا تو قیامت میں اس پانی کا بھی حساب تم سے لیا جائے گا, اس پانی کا بھی حساب لیا جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج اگر ناحق خرچ کے حوالے سے دیکھا جائے, ناحق جگہ پر پیسہ استعمال کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ذرا آپ دیکھ لیں, اندازہ لگا لیں تو آپ کو پتا چلے گا. آج ہمارے یہاں صرف ممبئی شہر کی شادیوں کے اوپر اگر دیکھا جائے جو خرچ ہوتا ہے, اگر 1 سال شادی میں خرچ جو فضول ہوتا ہے ان خرچوں کو روک دیا جائے اور ان خرچوں کے ذریعے اگر آدمی چاہے تو ہر سال ممبئی کی سرزمین پر ایک کالج تعمیر ہو سکتی ہے. لیکن نہیں, 7 قسم کی روٹیاں آتی ہیں شادی کے کھانے کے اندر. یہ عربی روٹی ہے, یہ لبنانی روٹی ہے, یہ تندوری روٹی ہے, یہ رومالی روٹی ہے,
یہ گیہوں کی روٹی ہے، یہ اس کی روٹی ہے، یہ اس کی روٹی، 7 قسم کی روٹیاں تو کوئی کھاتا ہے نہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ جس مال کو بے دریغ آپ خرچ کر رہے ہو، یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اسے اسی طریقے سے خرچ کرو جس طریقے سے اللہ عز و جل نے خرچ کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. ڈیکوریشن 60 لاکھ 20 لاکھ اس کا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے. ذرا سوچو، کل بروز قیامت اللہ عز و جل پوچھے گا. حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کہ بندہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، بندہ مال تو نے کہاں سے کمایا؟ من این اکتسب وفیما انفقا، کہاں سے کمایا اور کہاں تو نے خرچ کیا؟ یہ قیامت میں اللہ پوچھے گا. بندہ جب تک اس کا جواب نہیں دے گا، قیامت میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت سے میں عرض کروں گا، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، آج اللہ ماشاءاللہ شادی میں شاید ہی کوئی ایسا ہو، شاید کوئی ایسا ہو جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا نظر نہ آئے. ایک شادی کرنی ہے تو اس شادی کے اندر اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ ان اخراجات کے لیے جب تک کہ لوگوں سے تقاضا نہ کیا جائے، قرض نہ لیا جائے، اس وقت تک کہ وہ شادی مکمل نہیں ہو پاتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس اسراف کا انجام اتنا خطرناک ہے کہ باپ قرض لے کر بچے کی شادی کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، اور اس کے بعد جب باپ مر جاتا ہے تو اپنے بچے کے لیے قرض چھوڑ کر کے مرتا ہے. بند کرو یہ فضول خرچیاں، صرف اس لیے کہ اللہ پسند نہیں فرماتا. ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب تھا. اس عیسائی طبیب نے اس وقت کے ایک بڑے عظیم عالم دین سے اس نے کہا، یار اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو تم اتنی عظیم کتاب کہتے ہو، لیکن اس پوری کتاب کے اندر جو ہے وہ علم طب، میڈیکل کے بارے میں کچھ موجود نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، اس قرآن کے اندر میڈیکل کے بارے میں، علم طب کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس عالم دین نے جواب دیا، غور سے سنو، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی. اس عالم دین نے جواب دیا، میں پوری آیت بھی تم کو نہیں بتاتا، تم جو علم طب کی بات کرتے ہو نا، آدھی آیت میں اللہ نے پورا علم طب رکھ دیا ہے. آدھی آیت میں. وہ چونکا، اور اس عیسائی طبیب نے کہا آدھی آیت میں؟ کہا ہاں. کہا سناؤ. کہا قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. جیسے ہی اس نے یہ سنا، کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جس قرآن کے اندر اللہ نے اتنی عظیم بات کہی ہے کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ کھا لے تو بیمار ہو جاتا ہے، اور فضول کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اس کے اندر جنم لیتی ہیں. لیکن قرآن کا یہ فیصلہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور یقیناً اس کے اندر علم طب موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو تو ہاتھ کو کھینچ لو، انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں پڑو گے. میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں، لیکن اس چیز پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ بیمار نہیں پڑو گے. لیکن حضور نے یہ فرمایا، جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو تو کھینچ لو. یہ نہیں کہ اتنا کھا لو کہ 7 اپ کا دھکا مارنا پڑے اندر اتارنے کے لیے. آج مسلم محلوں کے اندر ذرا دیکھیے، رات کے 2 بجے تک ٹانگیں توڑی جاتی ہیں بکریوں کی، مرغوں کی، اور خوب کھایا پیا جاتا ہے. عجیب کیفیت ہے ہماری. تو جہاں قرآن نے کہا کلو وشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، پھر آگے اللہ نے فرما دیا کہ میرے بندو تم چاہتے ہو سب تم سے محبت کریں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کروں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تم سے نفرت نہ کرے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم سے ناراض نہ ہوں. تو میرے بندو سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے ناراض نہ رہوں اور تم کو ناپسند نہ کروں تو تم اسراف کی عادت کو چھوڑ دو. کلو وشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا، اسراف کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. اور جانتے ہیں آپ،
یہ جو آج بہت سارے اس قسم کے اخراجات کرنے والوں کو نصیحت کی جاتی ہے، جو فضول خرچی کرتے ہیں اور نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ یہ آیت آل فرعون کے سلسلے میں ہے، لیکن سبق کے طور پر دیکھا جائے تو انسان کا اللہ کے فرمان کی طرف نہ بڑھنا اور ہدایت قبول نہ کرنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ اسراف کا شکار ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کہ بے شک اللہ عز و جل حد سے تجاوز کرنے والے اور بہت جھوٹ بولنے والے کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، نہیں عطا فرماتا. اور جو حد سے تجاوز کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کا شکار ہوتا ہے اور ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ قرآن کہتا ہے ہماری طرف پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی سن لو کہ حد سے تجاوز کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پانی آدھا گلاس پی کر کے پانی کو پھینک دینا، شربت پی کر پھینک دینا، کھانا بچا کر پھینک دینا، ضرورت سے زیادہ کھانا لینا اور اس کے بعد بچا دینا اور ڈسٹ بین کے اندر ڈال دینا، یاد رکھو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ کو ناراضگی، اس کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور 3 سبق آج آپ کی سماعتوں کے حوالے اور خاص طور پر میری بہنوں کے حوالے میں کرنا چاہوں گا. نمبر 1، سوال پوچھ رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کبھی وہ غریب نہ ہو؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ کبھی وہ غریب نہ ہو؟ جتنے لوگ چاہتے ہیں ہاتھ اونچا کریں ماشاءاللہ. اب اس پر حضور کی حدیث سنیے صلی اللہ علیہ وسلم. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میانہ روی اختیار کرے، یعنی بہت اڑائے بھی نہیں، بہت کنجوسی بھی نہ کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، وہ کبھی غریب نہیں ہوگا. یہ حضور کا فرمان ہے. اب مصیبتیں آتی ہیں، دعا کرتے ہیں. اب یہ 3 باتیں بس آخر میں عرض کر دوں، میری بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں اور یہ سبق یہاں سے لے کر کے اٹھیں. مصیبت آتی ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ جواب دیجیے گا. اتنا بڑا مجمع ہے، میں آپ کا جواب سننا چاہوں گا تاکہ میں سمجھا سکوں، مجھے لگے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں. مصیبت آتی ہے تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ اٹھتے ہیں نا. کیا سمجھ کر اٹھتے ہیں؟ یہ سمجھ کر کہ جس مولا کو ہم اپنی بات پیش کر رہے ہیں، اپنا دکھ پیش کر رہے ہیں، وہ مولا قریب ہے اور وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے. اس تصور کی وجہ سے کہ مولا ہم سے قریب ہے اور ہم اس سے جہاں سے پکاریں وہ ہماری پکار کو سنتا ہے. جواب دیجئے، یہ تصور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا جواب نہیں، مجھے آج ذرا سمجھانا ہے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں نا. یہ تصور ہوتا ہے نا. بس ساتھ میں ایک تصور آج بڑھا دو. دعا کے وقت جب تمہارا تصور ہوتا ہے کہ خدا قریب ہے، گناہ کے وقت بھی یہ تصور کر لو کہ خدا قریب ہے. گناہ کے وقت بھی جب گناہ کا ارادہ ہو، شیطان ورگلائے، فوراً سمجھ لینا میں کیسے گناہ کروں، میرا خدا قریب ہے. دوسری بات، ہر وہ کام چھوڑ دو جس کام کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہو. جو کام آپ نے کرنا ہے، اگر اس کام سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے اور اس کام کے بعد میں الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے. وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کی زندگی گناہوں سے بچ جائے گی. اب میری بہنیں یہ سبق یہاں سے لے کر کے جائیں. آج کی بچیاں بنتی سورتی ہیں، عورتیں بنتی سورتی ہیں کہ کوئی مجھے پسند کرے، شوہر پسند کرے. یہ ایک سوچ ہوتی ہے، میں اچھی طریقے سے رہوں، میرا شوہر مجھے دیکھ کر کے خوش ہو جائے.
اچھی چیز ہے، اور شوہر ہی کے لیے بننا سنورنا چاہیے، دوسرے کے لیے تو سنورنا نہیں چاہیے. ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھے پسند کرے، یا اگر غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو وہ کبھی رشتے کے سلسلے میں بن سنور کر رہتی ہے، اور اس کے لیے حکم بھی ہے کہ گھر میں جب رہے تو اچھی طریقے سے رہے، کہ کبھی بھی کوئی مہمان آ جائے تو وہ اتنی گندی نہ ہو کہ دیکھ کر کے اس سے گھن پیدا ہو، بلکہ ہمیشہ جوان لڑکی کو اچھی طریقے سے گھر میں رہنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی آئے تو دیکھ کر کے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، اور اگر وہ اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہے تو کر سکے. لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں کو پسند، فلاں کو پسند، فلاں کو پسند. اب آج میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے کہوں گا کہ ذرا آج میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کن عورتوں سے محبت فرماتا ہے، کیسی عورتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. عورت کس حال میں ہو تو اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو فرمایا گیا عورت جب با پردہ ہوتی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اس عورت کو اللہ، وہ عورت اللہ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے جو عورت با پردہ رہتی ہے. آج اگر ماؤں کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ بے پردگی ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو با پردہ خاتون کے دوپٹے کا دھاگا لے کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا تو اس دھاگے کی وجہ سے اللہ بارش کو نازل کر دیا کرتا تھا. تو اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بے پردگی چھوڑ دو، با پردہ بن جاؤ. لیکن پردہ صرف لباس کا نہیں ہونا چاہیے، ذہن پر بھی گناہوں کے سلسلے میں، قلب کے اندر بھی برائیوں کے جذبات کے سلسلے میں پردہ ڈال دو. خیالات بھی پاکیزہ کرو، دل کے اندر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا کرو، اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑو. دوسری چیز جو اگر عورت اختیار کر لے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ کیا چیزیں جانتے ہیں؟ وہ شادی شدہ عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، کوئی اسے کچھ بھی کہے مولا اسے نیک عورت فرماتا ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اور ایسی عورت کو اللہ عز و جل، ایسی عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور اس عورت کا مقام کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کا خیال بھی کرتی ہے، شوہر کی غیر حاضری کے اندر شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور شوہر اس سے راضی بھی ہے تو نمازی جائے گا جنت کے اندر باب الصلاۃ سے. جتنے بھی دروازے ہیں مختلف عبادتیں کرنے والے ان دروازوں سے جائیں گے. لیکن اگر کوئی عورت نمازی ہے، روزے دار ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اور اس حال میں اس دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تیسری چیز، اس عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے جو عورت قرآن کی تلاوت کرتی ہے. تم سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہو، شادیوں کے اندر ڈانڈیا کھیل کر، رقص کر کے، ڈانس کر کے سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن کسی کی خوشی تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی. لیکن اگر اللہ کو تم نے راضی کر لیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور جب تم قرآن پڑھو گی نا تو اللہ راضی ہو جائے گا. جب قرآن کی تلاوت کرو گی اللہ راضی ہو جائے گا. اور بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے تو قرآن اٹھا لو، اسے سینے سے لگاؤ اور جی بھر کر کے رو لو. قرآن کو سینے سے لگا کر جی بھر کر کے رو لو، یہ قرآن تمہارے سارے غم کو ہلکا کر دے گا. بدلو اپنی سوچ کو. یہ اجتماع نہ تحریک کی ناموری کے لیے ہے اور نہ کوئی دھاک بٹھانے کے لیے ہے. یہ اجتماع صرف اس لیے ہے وہ لوگ
جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہو کر اسراف، فضول خرچی اور بے تحاشا گناہوں میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو وہ سبق یاد دلایا جائے جس سبق کو یاد کرنے کے بعد اور اس سبق پر عمل کرنے کے بعد دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج یہاں سے، اس اجتماع سے، سنی دعوت اسلامی کے اٹھ کر جانے والا بندہ یا بندی اپنی سوچ میں ضرور تبدیلی پیدا کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے شروع کرنے کا عزم کریں گے۔ اور اگر میری باتیں آپ دل و دماغ کے اندر نہ آپ نہیں اتارتے اور اس پر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہو، تو اس میں نہ میرا قصور ہے نہ آپ کا قصور ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل کے ارشاد کا فائدہ تو اسی کو پہنچتا ہے جو ایمان والا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر ہم نفع نہیں اٹھاتے تو ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں سے کمزور ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کرو اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا جو ہو چکا چھوڑ دو، بھول جاؤ، سچی توبہ آج کر لو۔ مرد حضرات سے بھی گزارش کروں گا، جوانوں سے بھی گزارش کروں گا، اور اس مسلم اکثریتی علاقے کو اتنا پاکیزہ، صاف ستھرا اور ڈرگز اور نشے اور ساری برائیوں سے کر دو کہ دنیا یہاں پر آ کر بسنے کے اندر اپنے لیے فخر محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔